بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ ہماری فوج ہے، عمران خان کی فیملی بلکہ خود کا میکسیمم یا فوج میں ہے یا بیوروکریسی میں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، وہ ہمارے ملک کی خاطر جانے دیتے ہیں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پالیسی کون بناتا ہے اور وہ فیصلے ریورس کون کرتا ہے؟ ملک کی عوام کے خلاف فیصلے وہ ایک شخص کرتا ہے، اور نہ وہ ریفرینڈم کے ذریعے اقتدار میں آیا ہے یا پاور میں آیا ہے، نہ وہ الیکشن کے ذریعے آیا ہے۔ اگر شخص واحد نے اس ملک کو جنگل بنا دینا ہے اور جنگل کا قانون نافذ کر دینا ہے اور آئین کی پابندی کرنی ہے، اور وہ DGISPR صاحب اٹھ کے وہ اسٹیٹمنٹس دیں گے جو سیاسی ہوگی، تو سیاست میں مداخلت یہ آئین کی خلاف ورزی صرف نہیں، یہ آئین شکنی سے مترادف ہے، اور آئین شکن کی سزا آپ کے سامنے ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پرویز مشرف کے خلاف فیصلہ آنے کے باوجود، اس کے خلاف اپیل ڈسمس ہونے کے باوجود، آج اگر جسٹس سیٹھ وقار کو دیکھا جائے تو اس کی اسٹیٹمنٹ آج بھی فیلڈ میں ہے۔ اس نے کہا تھا کہ ان کی قبر سے بھی ان کو نکال کے ایک سمبولک سزا پھانسی کی دی جائے تاکہ آئندہ کے لیے ماشاءاللہ کے راستے بند ہو جائیں گے، کیونکہ یہی آئین کا تقاضا ہے اور یہی ملک کے قانون کا تقاضا ہے۔ لیکن کسی بھی تہذیب یافتہ ملک اور جمہوری ملک میں پرامن عوامی انقلاب کا طریقہ صرف یہ ہوتا ہے، وہ ہے ووٹ کی پرچی۔ ووٹ کی پرچی آپ نے دیکھ لی 8 فروری کو پبلک نکلی، یہ الگ بات ہے، رؤف صاحب نے آپ کو بتا دیا، نامینیشن فارم چھینے گئے، ہمارے 90% جو ٹاپ لیڈرشپ کی ان سب کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہوئے، بشمول میرے آپ گواہ ہیں۔ میں آپ میڈیا کے دوستوں کو ساتھ لے کر گیا ان کرپٹ بیوروکریٹس کے پاس جو ریٹرننگ آفیسرز بنائے گئے تھے چیف جسٹس آف پاکستان نے، جن کے خلاف ہم نے پٹیشن فائل کی تو ہمارے ہی خلاف الٹا کانٹیکٹ پروسیڈنگ شروع کر دی گئی۔ میں آپ کے میڈیا کے دوستوں کو لے کر گیا، لاسٹ ڈے تھا، میں نے کہا جی تینوں حلقے اسلام کے 46، 47، 48 میں نے کاغذات جمع کرائے تھے، میں نے کہا کوئی آبجیکشن ہے تو مجھے بتا دیں، میں اس کو فلفل کروں۔ تینوں 47، 46، 48 کے ریٹرننگ آفیسر نے کہا کہ آپ وہ آدمی ہے جس کے خلاف کوئی آبجیکشن نہیں، اور آپ گواہ ہو اس بات کے رات 12 بجے کس طریقے سے میرے کاغذات ریجیکٹ کر دیے گئے۔ لیکن اس بات کو ہم آگے چلتے ہیں، بلے کا نشان چھین لیا، اور نہ صرف بلے کا نشان چھینا، اس کے ساتھ میرے سمیت ہمارے ورکرز کے خلاف FIR کری۔ یہ میری کانسٹیٹوئنسی ہے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے تقریباً 100% میڈیا ہاؤسز وہ ہیں جو میری کانسٹیٹوئنسی میں آتے ہیں، اور یہ ریڈ زون کا سارا ایریا اور 70% دیہات بھی۔ میں دعوے سے کہتا ہوں، آپ بتا دیں، آپ سارے دوست گواہ ہو اس بات کے، کون سے پولنگ اسٹیشن میں گئے اور جہاں سے میں آ رہا ہوں، کیا وہ کٹ پتلی جیتا ہو؟ لیکن ہم ہار گئے، ہرایا گیا ہمیں تو جیت گئے۔ اور اسی طرح تینوں حلقے اسلام آباد کے اور باقی جو کچھ بھی ہوا، کسی تہذیب یافتہ جمہوری ملک میں عوامی انقلاب ووٹ کی پرچی کے ذریعے ہوا کرتا ہے، اور وہ ہو گیا۔ لیکن DGISPR صاحب کہتے ہیں آپ کو 7% ووٹ ملے، پتہ نہیں کیلکولیشن کیسے کرتے ہیں۔ اگر یہ آپ کے میتھمیٹکس کا حال ہے، اگر یہ آپ کی انٹیلیجنس رپورٹس ہیں جس کے آپ سربراہی کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو بند کر دیں، اس کی جگہ پہ رؤف حسن صاحب یا جو آپ دوست بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ٹیم بنا دیں، آپ کو پراپر زیادہ بہتر انٹیلیجنس دے دیں گے۔ اگر آپ کی یہ انٹیلیجنس رپورٹس ہیں کہ ہم نے 77% یا پتہ نہیں کتنے % ووٹ لیے، بھائی آپ کے نمائندے اگر ریٹرننگ آفیسرز کے پاس بیٹھ کے جو کچھ وہ کر رہے تھے آپ سب جانتے ہو، پورے میڈیا ہاؤسز نے میرا رزلٹ دیا اور بہت سارے ہماری 180 سیٹیں کے رزلٹ بھی دیا، وہ EMC کا ریکارڈ آج بھی وہ ہمیں نہیں دے رہے کورٹ کے آرڈر کے باوجود ہے۔ وہاں سے جو رزلٹ جاتا تھا پریزائڈنگ آفیسرز کا، الیکشن کمیشن میڈیا ہاؤسز میں دے رہا تھا، وہاں سے ہم جیت رہے تھے۔ رات کے 12 بجے وہ چیف الیکشن کمشنر جو سہولت کاری کرتا ہے مسلم لیگ نون کی اور لندن ایگریمنٹ کی، اور رات کو 12 بجے کہیں چلا جاتا ہے۔ یہ بھی آپ نے ہمیں بتایا، ہم تو نہیں تھے وہاں موجود، اس لیے میں کہتا ہوں آپ کی انٹیلیجنس بہت اسٹرانگ ہے۔
وہ کسی مخصوص جگہ پہ جاتے ہیں اور جب 3 گھنٹے بعد واپس آتے ہیں تو رزلٹ پہلے رک جاتا ہے اور اس کے بعد چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میں آج بھی سوال کرتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں بتائیں، آپ کہاں گئے تھے اور کیوں آپ نے ان ریزلٹس کو چینج کیا یا کرایا؟ اور اسٹیبلشمنٹ کے وہ صحافی جو اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے قریب ترین سمجھتے ہیں، آپ ان کی اوور آل اسیسمنٹ پبلک میں یا ٹی وی میں بیٹھ کے لے لیں یا آپ خود ان سے انفرادی طور پر پوچھ لیں کہ کیا رزلٹ تھا۔ مجھے ایک میرے دوست ہیں، میں بتائے بغیر، کیونکہ جس طرح صحافی کو یہ حق حاصل ہے وہ اپنا سورس نہ بتائیں، لہٰذا میں اپنے دوست صحافی مشہور جرنلسٹ اور اینکر پرسن کی بات بتانا چاہتا ہوں نام لیے بغیر۔ اس نے کہا کہ میں جب گیا مجھے کہا کہ سب روک دیں، میں احتیاطاً چلا گیا چیک کرنے کے لیے کہ ریزلٹس کا مسئلہ کیا ہے، کیوں روک دیے۔ وہ جو رزلٹ کمپائل کر رہے تھے میں نے ان سے پوچھا جی کیا مسئلہ ہے، انہوں نے بڑے گھبراتے ہوئے کہا جی 2/3 میجورٹی سے زیادہ لیڈ کے ساتھ پی ٹی آئی جیت چکی ہے اور ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ رزلٹ روک دیں، ہم مجبور ہو گئے ہیں رزلٹ روکنے پہ۔ خیر یہ الگ بات ہے، مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ آپ کی اگر رپورٹ تھی اور پھر خان صاحب نے بھی اس کے بارے میں اس دن ہمیں بتایا 7 تاریخ کو جب ہماری ملاقات تھی، آپ کہتے ہو کہ جی آپ بنا دیں کمیشن، ضرور بنائیں، کس نے منع کیا آپ؟ خان صاحب نے کہا کہ میں بالکل پیش ہونے کے لیے تیار 2014 کا، لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کے زمانے میں 2 دھرنے ہوئے مولانا فضل الرحمان کے، جو انہوں نے کہا کہ ہماری کس سے بات ہوئی تھی وہ بھی آپ آن ریکارڈ کر لیں، کس سے دھرنے میں بات ہوئی اور کس نے کیا کیا ان کے ساتھ باتیں کی اسٹیبلشمنٹ کی۔ اور اس کے ساتھ 2 مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بھی یہاں جلوس لے کر آئے، ہم نے تو ایک سنگل ایف آئی آر کاٹی، یعنی ایک دھرنے سے تو آپ کو تکلیف ہے ضرور کریں، اس میں کمیشن سے ہم انکاری نہیں ہیں، مگر باقی دھرنے اور باقی جلوس، اور پھر کیا آپ ایک سپر سیاسی پارٹی ہیں؟ اگر آپ ایک سپر سیاسی پارٹی ہیں اور سیاست کو آپ نے ریگولیٹ کرنا ہے کہ کون دھرنا آئندہ دیا کرے گا، کون احتجاج کیا کرے گا اور کون لانگ مارچ کیا کرے گا، تو پھر آپ ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ یا آئین میں ترمیم کر کے اپنے آپ کو ایک سپر پولیٹیکل پارٹی ڈکلیئر کرا دیں تاکہ آپ کے پاس اس کا بھی جواز اور حق موجود ہو۔ مجھے روب بھائی دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ مجھے کہنا چاہتے ہیں میں مختصر کروں، اس لیے میں اب اپنی بات کو صرف پوری پوائنٹ بات کروں گا۔ اب میں آگے چلنا چاہتا ہوں کہ اس وقت سب سے پہلا مطالبہ میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے کروں گا کہ آپ کے لاہور کے وکلاء کے مسائل کو حل کرنا آپ کی سب سے پہلی اور بنیادی ذمہ داری ہے اور آپ حل کریں، لیکن ان چیزوں کو ایگریویٹ کرنے میں وہاں کی وہ کٹ پتلی حکومت، وہ ڈاکو رانی کے ذریعے جو یہ چاہتے ہیں کہ وکیلوں اور جوڈیشری کے درمیان اختلافات پیدا ہوں، تو اس حوالے سے میں وکلاء نمائندوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ فوکسڈ رہیں تاکہ جسٹس سسٹم کے اوپر جو کچھ اٹیک ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کر رہی ہیں اور جس انداز سے انٹیلیجنس ایجنسیز کا رول آ چکا ہے آپ کے سامنے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز 6 جج صاحبان نے لکھ کے دیا، اس کے پیرا نمبر پہلے میں لکھا ہوا ہے، پہلے پیرے میں، کہ عمران خان کے خلاف فیصلہ لینے کے لیے پریشر ڈالا گیا، اور ایک جج کے آپ کو پتہ ہے باقی تفصیلات، کس طرح برادر نسبتی کو اٹھایا گیا، بیڈ روم میں کیمرے لگائے گئے، کیسے ججز ہاسپٹلائزڈ ہوئے، اور وہ ساری تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اور آج ساری ہائی کورٹس اور لوور جوڈیشری یہ لکھ کے دے چکے ہیں، سپریم کورٹ میں آپ کے سامنے ہے کہ آج یہ اوپن سیکرٹ ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز دباؤ ڈالتی ہیں سیاسی کیسز میں تاکہ اپنے مقاصد حاصل کر سکیں اور اپنے جو ان کے مخالف ہیں مقصد یعنی پی ٹی آئی ان کے خلاف فیصلے لے سکیں، کیونکہ اور تو پولیٹیکل پارٹی سے کوئی ان کا مخالف ان کے بقول کوئی نہیں ہے، جو کہ باقیوں کو تو انہیں گود دیا ہوا ہے، ان ریجیکٹڈ افراد کو کٹ پتلیوں کی صورت میں ہمارے اوپر مسلط کیا ہوا ہے، ہارنے کے باوجود ان کو فارم 47 کے ذریعے یہاں لا بٹھایا گیا ہے، جس کی تازہ ترین مثال وہ انوار الحق کاکڑ صاحب، وہ لیاقت چٹھا، کمشنر راول منڈی، وہ نثار چیمہ سابق ایم این اے مسلم لیگ نون، وہ مصطفیٰ
MQM کے کامران لسوری، ان سب کی اسٹیٹمنٹس کو اگر آپ یکجا کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جناب یہاں صرف دال میں کچھ کالا نہیں ہے، دال ہی ساری کالی ہو چکی ہے۔ مگر اس سب کچھ کے باوجود صرف ایک شخص کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی، وہ ہیں ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان۔ نہ ان کو یہ نظر آیا کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ میں نہیں مل رہی، نہ ان کو یہ نظر آیا کہ ہمارے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، نہ ان کو یہ نظر آیا کہ ہمارے انٹرا پارٹی الیکشنز جو ہیں وہ درست ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں درست نہیں ہوئے۔ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو انہوں نے ایک پارٹی کے کانسٹیٹیوشن کے تابع کر دیا، اور ان کے بقول یہ ریٹرننگ آفیسرز جنہوں نے یہ الیکشن کرانے ہیں یا کرائے تھے وہ فرشتے ہیں، جوڈیشری کے ذریعے الیکشن سے ہی ہوئے۔ اس سب کچھ کے باوجود میں اور الیکشن کمیشن کی وہ تمام تر حرکتوں کے باوجود جو کچھ انہوں نے کی، لیکن آج بھی اعتراض ان کو اگر ہے تو PTI کے انٹرا پارٹی الیکشنز کے اوپر ہے، اور جو کردار انہوں نے خود ادا کیا ہے ان الیکشنز میں وہ ان کو ذرا برابر بھی نظر نہیں آ رہا۔ یہ اسی طرح کی بات ہوئی، کمیشنز کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دیا، لیکن ایک بات 24 مارچ 1971 کو، یہ ریکارڈ کی بات ہے، یحییٰ خان جاتا ہے وہاں ڈھاکہ میں اور ان کو کہتا ہے کہ ہم نے تمام مسائل بات چیت کے ذریعے حل کریں گے، کیونکہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی عوامی لیگ جیت چکی تھی 160 سیٹیں آؤٹ آف 162۔ ان کو کہا کہ آج سے بات چیت کے ذریعے حل کریں گے، بیٹھ کے سیٹل کریں گے۔ مگر 25 مارچ کو جو ہی وہ آتے ہیں، 25 مارچ کو آرمی ایکشن شروع ہو جاتا ہے، اور ایک ایک بندے کو پکڑتے ہیں، ان کے خلاف ایکشن شروع ہو جاتا ہے۔ میننگ کر بھائی آلریڈی یہ ایک بہانہ تھا، آلریڈی آپ نے پلاننگ اور آرگنائزیشن کر رکھی۔ جب ہم 9 مئی کی بات کرتے ہیں ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ نے صبح سویرے آپ نے دیکھا کہ عمران خان جب صبح اٹھتا ہے کوئی اپنے شہباز کی طرف آتے ہوئے، جس میں بیل اس نے اپلائی کر رکھی تھی اور جس میں سب امپریشن کے پروسیس میں تھے اور عدالت کی تحریر میں تھے، وہ صبح نکلتے وقت کہتے ہیں کہ اگر کسی نے گرفتار کرنا ہے تو میں بغیر ریزسٹنس کے گرفتاری دوں گا، مجھے صرف وارنٹ آف ارسٹ دکھا دیں۔ مگر کیا ہوتا ہے، ان کو اٹھایا جاتا ہے، CCTV فوٹیجز وہ سارے چوری کیے جاتے ہیں، اور آج تک اسلام آباد ہائی کورٹ کو نہیں ملے، اور اس کے بعد اور ود ان فیو آورس 10,000 ہمارا ورکرس کیسے آپ نے اٹھا لیا، 16 بندے ہمارے شہید کر دیے، کئی پیرالائزڈ ہیں، کئی سینٹ زخمی کر دیے، اور پرامن احتجاج لوگ کرنے کے لیے نکلے۔ اور آپ نے سارے آج سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں یہ آ چکا ہے، لکھ کے یہ دے چکے ہیں کہ ہمارے CCTV فوٹیجز ان تمام انسٹالیشن سے خراب تھے یا غائب ہیں۔ بھائی کس نے رائٹ کیے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے کر آپ کے کورٹ کمانڈر ہاؤس تک، اور پھر اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہتا۔ وہ یہ کہتے ہیں، خود کہتے ہیں کہ 2 بجے سے لے کر رات کے 8 بجے تک یہ 1:30 بجے سے بلکہ جلوس نکلتا ہے، جا رہا ہے 150-200 بندہ، لیکن کوئی ایک نہ پولیس والا، نہ ان کی اپنی ارینجمنٹ سیکورٹی، نہ کوئی رابطہ نہیں۔ اور وہاں یہ خود بتاتے ہیں کہ جناب کہا جا رہا ہے کہ باہر اندر نہ جائیں، لیکن کیسے ہوا، کیا ہوا، وہ CCTV فوٹیجز غائب کر دی گئی، اور اس کی بہت ساری تفصیلات آپ کے سامنے بھی آ چکی ہیں۔ مگر آپ نے دیکھا کہ پرسوں ہم لوگ 500 کے قریب، اس سے بھی بلکہ زیادہ لوگ تھے، کئی لوگ گاڑیوں سے نہیں نکلے تھے، ہم ابھی باہر ہی نکلتے ہیں تو ہمارے اوپر لاٹھی چارج ہو جاتا ہے، اور ود ان 10 منٹس اور ہمیں ڈسپرس کیا جاتا ہے۔ لیکن 150-200 افراد، ان سے 8 گھنٹے میں نہیں ہو سکا کچھ بھی۔ کیا اس IG کو، چلے میں کہتا ہوں وہ ملا ہوا تھا یا نہیں ملا ہوا تھا، کیا IG اسی IG ہے نا جو ڈاکٹر عثمان ابھی بیٹھا ہوا ہے، جو تنخواہ دیتے ہیں، اس کے خلاف نیگلیجنس کا بھی مقدمہ بنا؟ اور اگر نہیں بنا تو یہ بتا دیں کہ IG کہتا ہے کہ مراد راس اور بہت سارے نام دیتا ہے، 27 کالیں تھیں، سب سے بڑا مجرم ہے، صرف ایک پریس کانفرنس اس کی قیمت ہے، اور وہ ہے آپ ایکوٹل ہو جائے گی، آپ بری و ذمہ ہو جائیں گے ایک پریس کانفرنس کرنے۔ اسی طرح تنظیم عباس اور ختیجہ شاہ ایک گاڑی میں جا رہے ہیں احتجاج کے لیے، لیکن وہ 8 مہینے بعد اس کی ضمانت ہوتی ہے، اور آج تک ہماری باقی خواتین ساری کی ساری جیل میں پڑی ہیں، لیکن وہ ایک دن کی جیل میں گئی، کیوں؟ کہ پریس کانفرنس ہو۔ اگر یہ فالس فلیگ آپریشن نہیں تھا، یہ واقعی سچا واقعہ آپ بتاتے ہیں جس کی جوڈیشل انکوائری بھی آپ نہیں کراتے، مگر مجھے بتائیں کہ پھر آدھے لوگ تو وہ ایک پریس کانفرنس کے ذریعے فارغ ہو جاتے ہیں، اور جو عمران خان کے ساتھ وفا کرتے ہیں وہ آپ کے لیے سب سے آخر میں
اور ابھی تک وہ پابند سلاسل بھی ہیں اور جیلوں میں بھی سڑیں گے، اور دوسری طرف کہا جاتا ہے جناب ملٹری ٹرائل اس کا حل ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ 3 چیزیں ذہن میں رکھیں۔ دنیا کا کوئی قانون اور آئین آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ آپ اس کے مدعی بھی ہیں، آپ کہتے ہو ہمارے اوپر اٹیک ہوا، نمبر 2 آپ کہتے ہو ہم گواہ بھی ہیں، انریفیوٹیبل ہمارے پاس ایویڈنس ہے، ناقابل تردید شواہد، نمبر 3 ہم ملٹری ٹرائل کے لیے سزا بھی دیں گے، ان سے بھی خود ہے۔ تو بھائی دنیا میں کوئی اصول نہیں ہوتا، قانون نہیں ہوتا کہ خود مدعی خود گواہ خود آپ ان سے بن جائیں۔ اس طریقے سے سپریم کورٹ سے گزارش ہے فوری طور پر ان کا فیصلہ کریں، لوگوں کو ان کے حقوق دیں، اور اس طرح کا جو ظلم ہو رہا ہے ایک جنگل کے بادشاہ کے ذریعے، وائس رائے اور اپنے کٹ پتلیوں کے ذریعے اس ملک میں جس طرح آئین اور قانون کی پامالی ہو رہی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اور میں آخر میں یہ کہوں گا کہ پاکستان بزنس کمیونٹی نے یہ آپ کو کہا ہے کہ جناب پاکستان میں تو انویسٹمنٹ تب آئے گی جب آپ پاکستان کے انویسٹرز کو بھی جو پیسہ یہاں سے لے کر باہر بھاگ رہے ہیں ان کو تو آپ اعتماد دیں۔ جب یہاں اعتماد نہیں ہوگا، اور اعتماد تب ہوگا جب قانون کی حکمرانی ہوگی، انصاف کا نظام درست ہوگا، عوام کے فیصلوں کو جو حق حکمرانی ہے وہ عوام کا ہے ان کو تسلیم کیا جائے گا، اور جمہوریت ایک تماشا نہیں ہوگی، جمہوریت حقیقت میں جمہور کے فیصلے کو تسلیم کرنا ہے۔ اور آخری بات کہ اگر آپ نے کمیشن بنانا ہے تو ایک مہربانی اور بھی کر دیں، قائد اعظم کی وفات کن حالات میں ہوئی اس کو بھی کمیشن میں شامل کر لیجیے گا۔ لیاقت علی خان کا مرڈر ہوا، اس کے بعد اس کی فائل کا کیا بنا، کمیشن کا حصہ بنا لیجیے گا۔ فاطمہ جناح کا مرڈر ہوا یا نہیں ہوا اس کو بھی کمیشن کا حصہ بنا دیجیے گا۔ بھٹو کی جو جوڈیشل آپ نے کہہ دیا کہ یہ جوڈیشل مرڈر تھا، لیکن جنہوں نے یہ مرڈر کرانے میں شریک گفتگو تھے، شریک کار تھے، ان کے بارے میں آپ نے نہ سپریم کورٹ نے کچھ لکھا نہ کچھ کہا۔ کون لوگ تھے؟ کیا اس کا راولپنڈی ہماری اسٹیبلشمنٹ سے کوئی تعلق تھا، اور اگر تھا تو کون تھے؟ اس کو بھی کمیشن کا حصہ بنا دیجیے۔ اور بے نظیر بھٹو مرڈر کیس میں بھی جو کمیشن ہے اس کے فیکٹس بھی سامنے آ جائیں تو ہم سب کے لیے، اس ملک کے لوگوں کے لیے بہت سارا بھلا ہوگا۔ تھینک یو۔